السلام علیکم۔ 5 محرم کا دن ہے۔ بدبخت عبید اللہ بن زیاد جو ابن زیاد کہلاتا ہے کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس بدبخت کی خواہش یہ تھی کہ سیدنا حسین اب پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اپنی نفس کی تسکین کے لیے وہ ظلم کے ہر حد تک جانے کو تیار ہو چکا تھا۔ ایک طرف اس نے عمر بن سعد کو یہ کہا کہ تم نے کوئی نرمی نہیں برتنی، اور اگر تم نرمی برتو گے تو میں شمر کو بھیج رہا ہوں، وہ تمہارے اوپر نگران ہوگا۔ اور دوسری طرف اس نے حر کو بھی ایک ایسا ہی پیغام بھیجا کہ اب بہت ہو گیا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اب کسی ایسے مقام پر اتارنا ہے تم نے جو چٹیل میدان ہو اور کسی طرف کوئی سایہ دار درخت نہ ہو، کوئی جائے امان ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ ابن حر جو ابھی تک دور رہ کر جو ہے آپ کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ صرف ایک اس کی کوشش رہی کہ قافلہ ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ وہ انہیں کوفہ کے راستے پر ہی جو ہے وہ گامزن رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک صبح امام حسین رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور الحمدللہ رب العالمین کے کلمات دہرائے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے جب یہ سنا تو انہوں نے پوچھا کہ بابا خیریت تو ہے، آپ یہ الفاظ بار بار کیوں دہرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا جس نے کہا کہ لوگ تو آگے جا رہے ہیں جبکہ ان کی منزل آ چکی ہے، تو میں نے اسے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو آپ کے صاحبزادے نے پوچھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر کوئی بھی تکلیف آ جائے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں، جس پر آپ نے اپنے صاحبزادے کو بہت دعائیں دیں۔ جس وقت پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں شریک ایک انصار نے آپ کو مشورہ دیا، زہیر بن قیس نے، کہ ابھی ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، اور اگر ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا سب سے موزوں وقت ہے۔ ہم اس وقت جو دستہ موجود ہے اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ تو جس پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں جنگ میں خود پہل نہیں کروں گا۔ وہ لمحہ آ گیا جب عمر بن سعد فوج لے کر آپ کے سامنے سفارہ ہوا اور آپ کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو شمر بھی وہاں موجود تھا، اور شمر نے ہی ابن زیاد کو یہ بات لکھی کہ اگر تو مجھے اختیار دے تو میں تیری خواہش پوری کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ پہلے سے عمر بن سعد کے بارے میں بدگمان تھا۔ حالانکہ عمر بن سعد جو ہے وہ رہ کے حکمرانی کے چکر میں پوری طرح گمراہ ہو چکا تھا، لیکن ابن زیاد نے شمر کو جو ہے وہ اجازت دی، اور شمر جو ہے یہ اہل بیت کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اس کے 4 سگے بھانجے جو ہیں قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے تھے۔ اس بدبخت نے اپنے بھانجوں کے لیے عبید اللہ بن زیاد سے پناہ طلب کی، اس سے خط لکھوایا، امان کا خط لکھوایا، اور یہ بات اپنے بھانجوں تک بھی پہنچائی کہ تمہارے لیے میں نے
گورنر سے امان حاصل کر لی ہے، لیکن سلام ہے ان اہل بیت کی ان نوجوانوں کا کو جنہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، دیوار پر دے مارا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی پیشکش جو ہے جو دین اسلام کے خلاف ہمیں جانے پر مجبور کرے وہ ہمیں